روزے کے اجر کی کوئی حد نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے کئی گنا بڑھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی 10 گنی تک اور 10 گنی سے 700 گنی تک بڑھائی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا معاملہ اس سے جدا ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ دار اپنی شہوت نفس اور اپنے کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 فرحتیں ہیں، ایک فرحت افطار کے وقت کی اور دوسری فرحت اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی۔ اور روزہ دار کے منہ کی بساند اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے، اور روزے ڈھال ہیں، بس جب کوئی شخص تم میں سے روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ نہ اس میں بد کلامی کرے اور نہ دنگا فساد کرے۔ اگر کوئی شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا لڑے تو وہ اس سے کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ یہ جو فرمایا کہ دوسری نیکیاں تو 10 گنی سے لے کر 700 گنی تک بڑھائی جاتی ہیں، لیکن روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری نیکیاں اللہ کے لیے نہیں ہیں اور اللہ ان کی جزا نہیں دے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق روزہ اس کے لیے خاص ہے اور وہ اس کی جتنی چاہے گا جزا دے گا۔ جب یہ فرمایا کہ دوسری نیکیاں 700 گنی تک بڑھائی جاتی ہیں اور اس کے مقابلے میں استثناء کے ساتھ یہ بتایا کہ روزے کے اجر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قدر چاہے گا روزہ دار کو اس کا اجر دے گا۔ روزے کی یہ غیر معمولی فضیلت کیوں؟ بات دراصل یہ ہے کہ دوسری تمام نیکیاں آدمی کسی نہ کسی ظاہری فعل سے انجام دیتا ہے۔ مثلا نماز ایک ظاہری فعل ہے، نماز پڑھنے والا نماز میں اٹھتا اور بیٹھتا ہے، رکوع اور سجدہ کرتا ہے، اس طرح یہ ایک نظر آنے والی عبادت ہے۔ اسی طرح حج اور زکوٰۃ کا معاملہ ہے، لیکن اس کے برعکس روزہ کسی ظاہری فعل سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسا مخفی فعل ہے جو فقط آدمی اور اس کے خدا کے درمیان ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ روزہ دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی ایک مخفی شکل ہے، مثلا نہ کھانا اور نہ پینا، اور اسی طرح جن دوسری چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز رہنا۔ اس مخفی فعل کو یا تو آدمی خود جان سکتا ہے یا اس کا رب، کسی تیسرے کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ یہ مخفی فعل اس نے کیا ہے یا نہیں۔ مثلا اگر ایک آدمی چھپ کر کھا پی لے تو کسی کو اس کا علم نہیں ہو سکتا، چنانچہ وہ روزہ نہ رکھتے ہوئے بھی کہہ سکتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اور کوئی شخص یقین کے ساتھ یہ نہیں جان سکتا کہ آیا وہ روزے سے ہے یا نہیں۔ اگر وہ روزے سے ہے تو اس بات کو صرف وہ جانتا ہے، اور اگر روزے سے نہیں تو اس کو بھی اس کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ اسی وجہ سے روزے کا معاملہ صرف خدا اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے، اور اسی بنا پر اس میں ریا کا امکان نہیں ہوتا۔ ایک آدمی دنیا کو دکھانے کے لیے بے شک یہ کہتا پھرے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن حقیقت صوم کے اندر اس ریاکاری کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے فرمایا کہ روزہ خاص میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کی بے حد و حساب جزا دے گا۔ جتنے گہرے جذبے اور اخلاص کے ساتھ آپ روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کا جتنا تقوی اختیار کریں گے، روزے سے جتنے کچھ روحانی و دینی فوائد حاصل کریں گے، اور پھر بعد کے دنوں میں ان فوائد کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جزا بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے کی اس غیر معمولی فضیلت اور مقبولیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ روزہ دار اپنی شہوات نفس اور کھانے پینے کو صرف اللہ ہی کی خاطر چھوڑتا ہے، اس لیے وہ بھی اسے آخرت میں بے حد و حساب اجر سے نوازے گا۔ روزہ دار کے لیے 2 فرحتیں۔ فرمایا کہ روزہ رکھنے والے کے لیے 2 فرحتیں ہیں، ایک فرحت افطار کے وقت کی اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی۔ مراد یہ ہے کہ جو فرحت ایک روزہ دار کو افطار کے وقت ملتی ہے وہ افطار پر ہی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس سے زیادہ فرحت اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا، اور وہاں اس کو معلوم ہوگا کہ جو عمل وہ دنیا میں کر کے آیا ہے اس کی یہاں کتنی بڑی جزا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے کس قدر قرب سے نوازا ہے اور اس کی کتنی خوشنودی اسے حاصل ہوئی ہے۔ فرمایا روزہ دار کے منہ کی بساند اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ کوئی شخص اپنے منہ کو چاہے کتنا ہی صاف رکھنے والا اور دانتوں کی صفائی کرنے والا ہو، لیکن کئی گھنٹوں تک کھانے پینے سے رکے رہنے کی وجہ سے اس کے منہ میں ایک خاص قسم کی بساند پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے کسی روزہ دار کے منہ میں اس طرح کی بساند محسوس ہو تو اس سے نفرت نہ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بساند اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے۔ روزہ برائیوں کے مقابلے میں آدمی کی ڈھال۔ فرمایا کہ روزے ڈھال ہیں، بس جب کوئی شخص تم میں روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں بد کلامی نہ کرے، نہ دنگا فساد۔ روزہ کے ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کارزار حیات میں انسان کو برائیوں سے بچانے والی ڈھال ہے۔ جس طرح دشمن کا وار ڈھال پر روکا جاتا ہے، اسی طرح برائی کا کوئی موقع پیدا ہونے پر اگر ایک شخص یہ خیال کر کے کہ وہ روزے سے ہے اس برائی سے بچ جاتا ہے تو اس کا روزہ اس کے لیے برائی کے مقابلے میں بمنزلہ ڈھال کے ہے۔ اس ڈھال کی مدد کرنے اور اس کو مضبوط
بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی خود بد کلامی نہ کرے، خود کسی کو برا نہ کہے اور خود کسی سے نہ لڑے۔ یہ ڈھال کی پہلی مدد ہے۔ اس کی دوسری مدد یہ ہے کہ کوئی دوسرا شخص لڑنے کو آئے تو اس سے کہے کہ بابا میں تو روزے سے ہوں، اگر تم گالی دو گے تو میں نہیں دوں گا۔ اس کے بعد یہ ڈھال اس قدر مضبوط ہو جاتی ہے کہ آدمی کو ہر برائی سے بچا سکتی ہے۔ اگر ایک آدمی نے لوگوں سے جھگڑا کیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے اپنی اس ڈھال میں خود شگاف پیدا کر لیا جو اس کو برائی سے بچانے والی تھی۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس سے لڑنے کو آیا اور یہ بھی آستینیں چڑھا کر کھڑا ہو گیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے وہ ڈھال خود توڑ تاڑ کر پھینک دی۔ اب ایک وار وہ کرے گا اور دوسرا وار یہ کرے گا، لیکن اگر ایک آدمی اپنے روزے کی اس ڈھال سے کام لے تو یہ ڈھال یقیناً اسے برائیوں سے بچائے گی۔